دوبارہ اسی آدمی سے نکاح کر کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ اگر 3 طلاقیں دی تھیں تو پھر نہیں رہ سکتے، اگر 3 سے کم دی تھیں تو رہ سکتے ہیں۔ اچھا، وتر کی تیسری رکعت میں سورت پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب ہے کہ اس کو چھوڑ دینا حرج ہے، گناہ کا ذریعہ بن سکتی ہے، یہ چیز اس کی شریعت میں تاکید ہے۔ وتر کی تیسری رکعت میں سورت پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے دعائے قنوت سیکھیں۔ ہاں، جب تک نہیں سیکھ پاتے یا مشکل ہو رہا ہے، بعض لوگوں کی بڑی عمر ہو جاتی ہے، پھر ان کی زبان پہ الفاظ ہی نہیں چڑھتے، تو پھر کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، تو چونکہ درود شریف بھی ایک دعا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اگر جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے بیچ میں وضو ٹوٹ جائے تو باہر کیسے نکلیں؟ پیچھے کافی لوگ ہوتے ہیں، ان کی نماز میں خلل آئے گا۔ کوئی بات نہیں، آنے دیں خلل، آپ نکل جائیں، کھڑے رہنا وہاں جائز نہیں ہے۔ کیا زکوٰۃ ایڈوانس میں دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، ایڈوانس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے ہمارے والد صاحب کو سینے میں درد ہوا، ہم سمجھے کہ گیس کا درد ہے، جو کہ ان کو پہلے بھی ہوتا رہتا تھا۔ ہم نے ساری کوششیں کی، پھر ہم ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے لگے تو ان کا انتقال گھر پر ہی ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے بھائی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے اندر زندگی کی کوئی آثار نہیں ہے۔ اب ہمارے بعض رشتہ دار ہمیں کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے اپنے ابو کے ساتھ زیادتی کی اور اگر جلدی لے جاتے تو ابو بچ جاتے، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ کوئی بھی اپنے باپ کو نہیں مارنا چاہتا، رشتہ دار منفی باتیں کر کے غم بڑھاتے ہیں، ایسے رشتہ داروں کو بولو خدا کے عذاب سے ڈرو۔ تو آئندہ یہ احتیاط کریں، کوئی بھی بیمار ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں، خود سے فرض نہ کر لیں کہ گیس کا درد ہے تو، لیکن جو ہوا وہ ہو گیا، بس اب اس کو بھول جائیں۔ آپ کوئی زیادتی نہیں کی آپ نے، ابو کے لیے توبہ استغفار کریں، ان کی مغفرت کی دعا کریں، آئندہ بہرحال احتیاط کریں آپ۔ لیکن جو رشتہ دار اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ منفیت پھیلا رہے ہیں، لوگوں کا کام ہوتا ہے طنز کرنا، ایک تو باپ کے مرنے کا غم ہوتا ہے، اوپر سے یہ اس طرح کی باتیں لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ ایک غیر مسلم لڑکا ہے جو دل سے اسلام کو مانتا ہے اور اللہ کو بھی مانتا ہے، لیکن اس نے جا کر باقاعدہ اسلام قبول نہیں کیا جان کے خوف سے۔ اگر اس نے کسی مسلمان لڑکی سے نکاح کر لیا تو کیا اس کا نکاح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ ہاں، پبلک کے سامنے اسلام اگر قبول نہیں کر رہا ڈر کی وجہ سے تو اکیلے میں کر لے، لیکن یہ الفاظ اس کو زبان سے کہنے پڑیں گے کہ اللہ میں نے اپنا ہندو مذہب چھوڑ دیا اور میں اب اسلام میں داخل ہو چکا ہوں۔ صرف یہ مان لینا کہ واقعی اللہ کے نبی سچے نبی ہیں اور دل میں یقین ہو جانا کہ اسلام سچا مذہب ہے، یہ یقین ہونا کافی نہیں ہے۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق، یہ بھی ضروری ہے، ایمان کے ارکان میں سے ہے۔ فرعون کو بھی تو دل سے یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، فرعون نے زبان سے انکار کیا لیکن دل میں فرعون کو یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو ہاں، پبلک کے سامنے اقرار کرنے میں اگر جان کا خوف ہے کہ گھر والوں کے سامنے میرا راز فاش ہو جائے گا، جان سے مار دیں گے، تو اکیلے میں اقرار کر لے، یعنی کلمہ شہادت زبان سے کہنا پڑے گا اس کو کہ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہے کہ میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ تو اگر یہ الفاظ کہے تھے، بے شک چھپ کے کہے ہوں، اللہ سے کہے ہوں، تو پھر وہ اسلام میں داخل ہو گیا اور اس کا نکاح درست ہے۔ مفتی صاحب میں جب بھی اللہ کو یاد کرتا ہوں شیطان کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈال دیتا ہے، نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتی ہے، نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں تو کسی نہ کسی انسان کا چہرہ آتا رہتا ہے، جب اللہ کو یاد کرتا ہوں تب بھی کسی انسان کا چہرہ آ جاتا ہے۔ براہ مہربانی اس کا حل بتائیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ آنے دیں چہرہ، اس چہرے کو ہٹانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کو ذمہ اللہ نے جو شریعت نے جو کام لگایا آپ اس کام کو فوکس کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، جو چہرے آتے رہیں آنے دیں، اس سے کوئی ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ محمد تسلیم اختر انڈیا سے، شریعت میں بیوی کو کس بات پر مارنے کی اجازت ہے اور کہاں پر اور کتنا؟ اس پر میں تفصیلی بیان کر چکا ہوں کہ کن صورتوں میں شریعت نے بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے۔ کیونکہ یہ بہت پیچیدہ ٹاپک ہے، اس پہ میں نے ادھوری بات کی تو لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، بیویوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام میں بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کو اچھا عمل نہیں سمجھا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی اپنی کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، حالانکہ آپ کی 9 بیویاں تھیں ایک وقت میں، پھر بھی کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو بعض صورتوں میں بہرحال اجازت دی ہے شریعت نے، اب اس پہ میرا تفصیلی بیان ہے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں، مل جائے گا آپ کو۔ اصل یہی ہے کہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے، محبت کے ساتھ رہا جائے، وہ باندی نہیں ہے، لونڈی نہیں ہے، وہ آپ کی شریک حیات ہے، اس کو رسپیکٹ دیں آپ۔ لیکن بعض صورتوں میں بہرحال شریعت نے گنجائش دی ہے اعتدال کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کی، کیونکہ سربراہ کو اگر اجازت ہی نہیں ہوگی کہ وہ اپنا حکم زبردستی منوا سکے تو پھر وہ سربراہ نہیں ہے۔ گورنمنٹ سربراہ ہے نا، تو گورنمنٹ کو یہ اجازت ہے کہ جب کوئی وہ ایسا لا جو ہمارے فائدے کے لیے جب وہ گورنمنٹ دیتی ہے، اگر ہم اس کو نہیں فالو کرتے تو گورنمنٹ کو یہ اجازت ہے کہ وہ پنشمنٹ دے سکتی ہے، سزا دے سکتی ہے۔ تو مرد بھی گھر کا سربراہ ہوتا ہے، گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے،
شریعت نے مرد کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ اگر آپ کے ماتحت جائز باتوں میں بھی آپ کی بات نہیں مان رہے اور اس سے فسادات ہو رہے ہیں تو حتی الامکان تو برداشت کریں آپ. سب گھروں میں سب کچھ اونچ نیچ چلتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے اس میں شریعت نے پھر اجازت دی ہے، مرد کو یہ اتھارٹی دی ہے، وہ اعتدال کے ساتھ ہاتھ اٹھا سکتا ہے. تو اس پر میرا تفصیلی بیان ہے، آپ وہ سن لیں. اور ایسے پرسنل نوعیت کے مسائل چینل پہ نہ پوچھا کریں، کیونکہ میں جب بتاؤں گا تو اس سے جو پہلے ہی سے ظالم جابر مرد ہیں نا، جو بد اخلاق ہیں، وہ جری ہو جاتے ہیں اپنی بے گناہ عورتوں پہ اور ظلم بڑھ جاتا ہے. کچھ مرد ویسے ہی جنگلی ہوتے ہیں، وہ گاؤں دیہاتوں میں بہت اس طرح بعض علاقوں میں ظلم ہوتا ہے، کوٹتے ہیں ڈنڈوں سے بلا وجہ ایک ذرا ذرا سی باتوں پہ، تو وہ اور جری ہو جاتے ہیں پھر ان چیزوں سے. تو ایسے موقع پہ اپنے حالات بیان کر کے کسی مفتی سے اپنے پرسنل حیات کہ بھئی میری بیوی کے یہ حالات ہیں، تو ایسی صورت میں کیا شریعت مجھے اجازت دیتی ہے کہ اس پہ میں سختی کر سکتا ہوں. تو پرسنل اپنے حالات کال کر کے یا کسی کو بتا کے، جو ماہر مفتی ہو اس کو بتا کے اس سے شرعی حکم پوچھنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کے حالات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. ایک آدمی دبئی میں ہے، اس کی شادی کو 15-16 سال ہو گئے ہیں، اس کے 3 بچے بھی ہیں، 3-4 بچے بھی ہیں. اب ایک عورت نے جو ان کے رشتہ دار ہے یہ بتایا کہ اس آدمی نے اور اس کی بیوی نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے. تو اب کیا کرنا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، اس خاتون کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. شادی ہو گئی، 4 بچے ہو گئے، اب آ کے بتا رہی ہے، تو اس بات کا کوئی شریعت میں اعتبار نہیں ہے. اگر پہلے سے مشہور ہو کہ ان دونوں نے بچپن میں ایک عورت کا دودھ پیا ہے تو دونوں میں علیحدگی کرائی جائے گی. اور اگر بعد میں آ کے کسی نے بتایا تو شرعی گواہی کا ہونا ضروری ہے. باقاعدہ پراپر 2 مرد گواہی دیں جنہوں نے اپنی جو یعنی ثقہ ہو، یا عورتیں گواہی دیں، کوئی ایک عورت نہیں ہے تو ایک مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں، یعنی گواہی کا نصاب مکمل ہونا چاہیے. تو ایسے ایک عورت کے کہنے سے اب نہیں ہو سکتا کچھ بھی. تو یہ اطمینان کے ساتھ میاں بیوی کے طور پہ زندگی گزاریں، اور اس خاتون سے کہیں کہ اب آپ جو ہے نا پھوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کرو میاں بیوی کے رشتے میں. بالفرض اگر آپ کو علم ہے کہ پیا بھی ہے تو آپ سے اس بارے میں اب سوال نہیں ہوگا. شریعت نے ہمیں ایک عورت کی گواہی پہ فیصلہ کرنے کے حکام دیے نہیں ہیں، تو ہم شریعت کے مکلف ہیں. اگر آپ کو یقین بھی ہے نا کہ پیا ہے تو بس اللہ کی نظر میں یہ میاں بیوی ہی ہیں، بہن بھائی نہیں ہیں. قاری صاحب کا بچوں کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے، اس زمانے میں بالکل ناجائز ہے. ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے. اس میں تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ میں نے کسی کے ذمہ لگا دیا کہ وہ چلا بھی دیں. اس زمانے میں بالکل اجازت نہیں. جعفر اقبال ہنگو سے پیسے جمع کر کے کرکٹ ٹورنامنٹ کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، لیکن جوا جائز نہیں ہے. ہوتا یہ کہ پیسے جمع کر کے کھیلتے ہیں تو جو ٹیم جیت جاتی ہے سارے اس کو دے دیتے ہیں، تو یہ جوا ہے. سے خوش بولو نہیں ہوگا. وہ کہا کہ کیا دلیل ہے کہ تم نے ان بتوں کو میرے ساتھ شریک کر لیا، ان کے سامنے کیوں جھک رہے ہو؟ کیا لگتے ہیں تمہارے بھائی؟ کرتے رہو کوششیں ساری زندگی، کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا، بار برباد ضائع. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ دیکھو، جوا کھیلتے تھے، اور جو بھی جوے میں رقم جیتتا، جیسے فار ایگزامپل سب نے 1000 روپے ملائے، 10 بندوں نے، تو 10,000 روپے ہو گئے. جو جوا جیتے گا اس کو کتنے مل جائیں گے؟ 10,000. تو وہ کیا کرتا تھا؟ اب غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا. اس سے عربوں میں سخاوت تھی نا، بھائی غریب کو کھانا تو کھلانا ہے. ہر شخص چاہتا تھا میں کھلاؤں. پیسے ہوتے نہیں تھے یار، 1000 روپے میں کیسے کھلاؤں؟ جذبہ بہت اچھا تھا. کہتے چلو جوا کھیلتے ہیں، جو جیتے گا وہ کھلائے گا. تو جیت جاتا تھا یہ کھلاتا تھا. اللہ نے اس کے بارے میں کہا 100 کیا، یعنی مفہوم قرآن و سنت کا اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اس طرح تم 100 نہیں 1 کروڑ لوگوں کو بھی کھلاؤ گے بیکار. کوئی نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں ملے گا، حرام کمانے کا گناہ، جوا کھیلنے کا گناہ. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس پلید. اللہ کی نظر میں پلید کہلاؤ گے، جواری کہلاؤ گے. کیا کہلاؤ گے؟ جواری، سٹے باز، جواری، پلید، ناپاک. کیسے کیسے نام دیے اللہ نے جواریوں کو جو جوا کھیلتے ہیں. حالانکہ وہ محنت کر کے کیا کر رہے ہیں؟ غریبوں کو کھلا رہے ہیں. محنت بھی ہو رہی ہے، نیت بھی ان کی اچھی ہے. لیکن بھائی بات یہ کہ آپ نے پہلے پوچھا تو ہے نہیں کہ خدا اس عمل سے خوش ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کامیابی کے لیے 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری، چاہے دنیا کی کامیابی ہو چاہے آخرت کی کامیابی. نمبر 1 محنت، نمبر 2 پلاننگ. محنت ہو پلاننگ نہ ہو بیڑا غرق، پلاننگ ہو محنت نہ ہو بیڑا بولو غرق. اب پلاننگ میں کیا چیز آتی ہے؟ محنت تو خود ہی کرنی پڑے گی. پلاننگ میں آتی ہے سب سے پہلے جب بھی آپ کسی کام کی، مثال کے طور پر آپ نے ایک ہدف بنایا، میں نے پیسہ کمانا ہے. یہ میں اس لیے مثال دیتا ہوں کہ اصل ہدف ہمارا ہونا چاہیے جنت میں جانا ہے. لیکن مثال پیسے کی دو نا تو فوراً سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. جنت میں بھی اسی طرح ہی جائے گا آدمی. تو پلاننگ کا کیا مطلب؟ بھائی کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ کیسے کمایا جا سکتا ہے.
کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ کیسے کمایا جا سکتا ہے. اور پلاننگ میں سب سے پہلا جو جزو ہے نا پلاننگ کا وہ ہے مشورہ. ان لوگوں سے مشورہ لینا جو اس کام کے ایکسپرٹ ہو, ان لوگوں سے مشورہ. سب سے پہلی بات مشورہ ہو. مشورہ کن لوگوں سے ہو؟ جو اس کام کے ایکسپرٹ. نمبر 3 بلکہ ایکسپرٹ ہونا بھی کافی نہیں ہے, آپ کے ساتھ مخلص بھی ہوں. کیونکہ آپ نے کسی نے دودھ کی دکان کھولی ہوئی ہے, آپ مشورہ لے کے اسی کے پڑوس میں دودھ کی دکان کھول رہے ہو, وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا؟ کیا کہا کم بخت تیری چل گئی, میرے تو بیٹھا گیا بٹا. تو آپ بے وقوف ہو, آپ اس سے مشورہ کیوں لے رہے ہو؟ آج ایک بندہ آیا, سسر کو پیسے دیے ہوئے اس نے بزنس کے لیے, شاید بیٹھے ہوئے ہو یہیں پہ. بزنس کے لیے پیسے کس کو دے دیے؟ اپنے سسر کو. برباد. اب لڑائیاں گھر میں چل رہی ہیں, پھڈے یہ میرے پاس ہے. میں نے کہا تم میرے بیان اتنا عرصہ سے سن رہے ہو, تمہیں یار ابھی تک اتنی سمجھ نہیں آئی کہ کاروبار کے لیے کسی کو پیسے دینے والا بڑا بے وقوف اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. ایک دفعہ میں نے یہ بات بتائی, جو کسی کو پیسے دیتا ہے نا اس زمانے میں کاروبار کے لیے بڑا بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے اس سے بڑا بے وقوف. تو کسی نے مجھے کہا کہ یہ تو غلط بات ہے, لے کے واپس کرنے والا اس سے بڑا بے وقوف کیوں؟ وہ تو شریعت میں واجب ہے. میں نے کہا جس کو ہماری بات سمجھ میں نہ آئے نا وہ ان دونوں سے بڑا بے وقوف. میں نے کہا تو ان دونوں سے بڑا بے وقوف ہے. اب سمجھ میں آ گیا؟ جو اس زمانے میں کسی کو پیسے دے بے وقوف, جو لے کے واپس کر دے اس سے بڑا بے وقوف, اور جس کو یہ مثال سمجھ میں نہ آئے وہ ان دونوں سے بڑا بے وقوف. ان دونوں سے بڑا بے وقوف. بھائی ہر چیز کا ایک مطلب ہوتا ہے, اس مطلب کو اگر سمجھانا شروع کر دیں پھر وہ مزے نہیں رہتا اس بات میں. وہ مطلب خود ہی سمجھو اس کا مطلب کیا ہے. مطلب یہی ہے کہ بھائی اگر واپس کر رہا ہے تو اللہ کے خوف سے کون واپس کرتا ہے؟ وہ اس نیت سے واپس کر رہا ہے کہ میں نے نہیں کیے تو یہ لے لے گا. ابے تو بے وقوف, تجھے کیا پتا یہ نہیں لے سکتا تھا, کہیں سے نہیں نکلوا سکتا. اللہ کے خوف سے دے رہا ہو. ایسے تو 1-2 ہوتے ہیں نا, 1-2%, تو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. وہ مثال میں فٹ ہی نہیں بیٹھتے وہ لوگ جو اللہ کے خوف سے دے رہا ہو. تو ایسے مارکیٹ میں 1-8% رہ گئے لوگ. وہ بھی ان میں بھی آدھے وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے دینے کا جذبہ ہوگا, کوئی تعویل کر کے کھا جائیں گے وہ, تاکہ خوف بھی ختم ہو جائے. اور جیسے وہ ہے نا کچھ چوری کے خلاف بیان کرتے تھے ایک مولانا صاحب, تو ان کی بیوی نے کہا کہ کچھ گھر میں کھانے کو ہے, انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لو. اس نے کہا آپ تو اتنا چوری کے خلاف بولتے ہیں, کوئی بات نہیں, کہتے ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے, مرغی نہیں کھائیں گے. تو اب جب مرغی پک گئی تو وہ انڈیل رہی ہے اور مرغیوں کو پیچھے کر رہی ہے. بوٹی کو کہہ رہے جو خود سے آئے اس کو آنے دو, انڈیلو, ہم تھوڑی نکال رہے ہیں, یہ تو خود سے آ رہی ہے. تو تھوڑا سا خوف تھا نا, تو انہوں نے یہ تعویلات کرنا شروع کر دی. تو جس نے کھانے ہوں گے تھوڑا سا خوف ہوگا, وہ کوئی فتویٰ لے آئے گا کہیں سے. تو خیر, تو اس لیے میرے بھائی دولت 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 ہر وقت یہ باتیں مت کیا کرو. کمانے سے اللہ منع نہیں کر رہا, کمانے کی محنت بھی کرو اور پلاننگ بھی کرو. ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ جن کو مل گیا سالے وہ بھی مریں گے تھوڑے دن میں. تو میں بتا رہا تھا, ہم جب جامع الرشید سے نکلتے ہیں قریب میں قبرستان ہے, تو میں اپنے آپ کو خطاب کر کے بولتا ہوں آنا کہاں ہے, ادھر ہی. بار بار بولتا ہوں بیٹا تھوڑے دنوں کی بات ہے, زیادہ ٹائم نہیں ہے, آدھی صدی گزر گئی اور یہ اچھی گزری ہے, آگے کیا ہے بڑھاپا, 4 شادیوں کی خالی باتیں رہ جائیں گی باتیں. تو آگے بڑھاپا, تو بہت جلدی ٹائم گزرتا ہے. اس لیے کسی کے پاس دولت ہے, کوئی زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کرو, ٹھیک ہے اللہ نے, نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے یار. تو اس لیے یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز آ رہے ہیں بیڑا غرق کر رہے ہیں لوگوں کا, ایسے طریقے سے آپ بھائی لوگوں کو ترغیب دو جس طریقے سے فائدہ ہو لوگوں کو, ڈپریشن ختم ہو. آپ ان کو محنت, اصل جو موٹیویشن دینی چاہیے وہ 2 چیزوں پہ. بھائی کوئی بھی کام کرنا ہے, محنت اور پلاننگ. اس کے طریقے آپ لوگوں کو بتاؤ کہ محنت کیسے کی جاتی ہے اور صحیح سمت میں محنت کیسے کی جاتی ہے. کوئی یوٹیوبر آ کے لوگوں کو پیسہ کمانے کی ترغیب بھی دے رہا ہے, تو بھائی ترغیب برائے ترغیب سے کچھ نہیں ہوتا. وہ پہلے سے سب کو پتا ہے پیسہ میں کیا کچھ ہے, پیسہ ہوتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے پیسے سے, سارے کام بن جاتے ہیں, سب کو پتا ہے. یہ کوئی نئی نالج نہیں ہے جو آپ مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہو. آپ لوگوں کو اگر بتانا ہے تو آپ بتاؤ ہارڈ ورکنگ کیسے کی جائے گی اور آپ کی سمت کیا ہونی چاہیے. یہ غلط طریقے ہیں, ان طریقوں سے پیسہ کمانے کی کوشش کرو گے تو نہیں آئے گا, برباد ہو جاؤ گے. ان طریقوں سے کماؤ گے تو آئے گا. یہ کام جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے,
اور وہ بھی اتنا بتائے کہ ان طریقوں سے کرو گے تو امید ہے کہ آ جائے, نہیں آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ نے اپنا فرض پورا کر لیا, سب کو نہیں ملتا. تو یہ جتنی مثالیں دی جا رہی ہوتی نا, اس نے محنت کی, اس کے پاس پیسہ. مثال ہمیشہ وہ ہوتی ہے, دیکھو جب بھی کوئی بین الاقوامی سطح پہ ریسرچ ہوتی ہے کسی میڈیسن کی, کسی خوراک کی, تو یہ نہیں ہوتا غفار بھائی کو یہ دوا کھلائی ٹھیک ہو گئے, ستار کو کھلائی ٹھیک, نہ 1,00,000 آدمیوں پہ تحقیق ہوئی, ان میں سے کتنے ٹھیک ہوئے, کتنوں کے جنازے اٹھے, اس کے بعد جا کے اس میڈیسن کو مارکیٹ میں لانچ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے چوہوں پہ تجربے ہوتے ہیں, اس کے چوہوں پہ کہ کتنے مر گئے کتنے بچ گئے. پھر جب دیکھتے ہیں کہ چوہے سارے بچ رہے ہیں اور سب فٹ فاٹ ہو رہے ہیں, پھر انسانوں پہ آتے ہیں, انسانوں پہ تجربے ہوتے ہیں. یہ شروع میں جو شوگر کی دوا ایجاد ہوئی تھی, ہمارے فرمایا کرتے تھے اس کے چوہوں پہ تجربے ہوئے, اور زبردست کامیاب تجربوں کے بعد انسانوں پہ جب تجربے ہوئے نا, پہلا انسان ہی مر گیا جس پہ ٹیکا لگانا, پھر وہ دوبارہ ہوا کہ مسئلہ کیا ہوا ہے. تو اتنے پروسیس سے گزرنے کے بعد میڈیسن مارکیٹ میں لانچ کی جاتی ہے, جو ویکسین لانچ کی جاتی ہیں, پھر اس کے بعد جا کے ڈاکٹر ذمہ داری لیتا ہے, بھائی یہ ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں پیسہ کمانے کے, اس نے کمایا, غفار نے کمایا, دیکھو کروڑ پتی بن گیا, ستار نے کمایا. ابے بھائی ایسا نہیں ہے, کتنے لوگوں نے محنت کی, اس کے بعد کتنے لوگوں کو اس کا ریزلٹ ملا ہے. کل ایک مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی, وہ ویڈیو میں بتا رہا ہے کہ یوٹیوب کے چینلوں پہ ویوز بڑھانے کا طریقہ, کہ آپ کے ویوز سب سے زیادہ ہوں. 5 سال یا 4 سال پہلے اس نے ویڈیو ڈالی تھی اور 250 ویوز ہیں اس کے. کسی نے بھیجا کہ طریقہ یہ بتا رہا ہے ویوز بڑھانے کے, واچنگ ٹائم بڑھ جائے. اپنا واچنگ ٹائم 2 منٹ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے میرے بھائی, زیادہ تر لوگ جو پیسہ کمانے کا طریقہ بتا رہے ہیں نا یوٹیوب پہ, یہ وہ ہیں جن کو خود پتہ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا چلو کمانے کا طریقہ بتا کے پیسہ کما لو, شاید اس سے کچھ پیسہ آ جائے. تو اس لیے محنت بھی کرو, پلاننگ بھی کرو, اور نظر کس پہ رکھو بھائی, اللہ پہ. دولت رکھنا برا نہیں ہے, دولت سے دل لگانا برا ہے. لوگ علماء کے پاس پیسہ دیکھ کے کہتے ہیں یہ پیسے کے عاشق ہو گئے. نا, آپ کو کیا پتا کہ ان سے پیسہ چھن جائے تو ان کو غم ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے, کروڑ پتی تھے, سب پیسہ ختم, کچھ بھی نہیں ہوا, پھر بھی خوش ہیں. تو جو آدمی کم ظرف ہوتا ہے نا, وہ اپنے حساب سے سوچ رہا ہوتا ہے, کیونکہ دنیا دار آدمی کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے, گاڑیوں کی, بنگلوں کی, پیسے کی. تو وہ سمجھتا ہے کہ سارے میرے جیسے ہی ہیں. جیسے جو ٹھرکی ہے نا, ٹھرکی, واقعات میں سناتا اس لیے نہیں ہوں لوگ وہ نہ سمجھے, لیکن میں بہت چینج کر کے سناتا ہوں تاکہ جس کا واقعہ ہے وہ نہ سمجھے کہ میری بات ہو رہی ہے. کئی سال پہلے مجھے یاد ہے, میں جب مسائل بتایا کرتا تھا, فون پہ بہت زیادہ کال سنا کرتا تھا, تو ہوا یہ کہ ایک کیس آیا, بیچاری بچی کے ساتھ نا, بعض گھر میں بغیرت قسم کے باپ اور بھائی ہوتے ہیں. اس بچی کو کے خاندان میں ایسے بغیرت لوگ تھے جو ان کی نظریں ٹھیک نہیں تھی. اب وہ بچی شادی ہو کے گئی, غلط خاندان سے شادی ہوئی اس کی, یعنی غلط خاندان میں تھی. تو ہم نے مشورہ دیا بھائی آپ جس کو چھوڑو, شادی ہو کے کسی اچھے خاندان میں چلی گئی. وہ ان کی نظریں خراب نہیں تھی, لیکن اس کو لگتا تھا ہر ایک کی نظر کی, یہ وہم بیٹھ گیا اس کے دماغ میں. اب یہ بلا وجہ شک کرنا شروع کی, یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے. تو ہمیں اندازہ ہو گیا اب یہ نفسیاتی مسئلہ بن چکا ہے. وجہ کیا ہے, اس نے جس ماحول میں ٹائم گزارا وہاں اس کو شریف لوگ ملے نہیں. اب جو شریف ہیں اس کو وہ بھی برے لگ رہے ہیں, حالانکہ ان کی نظر خراب نہیں. یہ ہوتا ہی نیچرل ہے. جو آدمی علماء صلحاء میں رہا ہی نہیں ہوتا نا, میجورٹی تو پیسے میں پل رہی ہے, دولت, ہر طرف پیسوں کی باتیں, تو ان کی کھوپڑی اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں جیسے ہم دنیا مردار کے عاشق ہیں, اگر کسی مولانا یا بزرگ کے پاس پیسہ آ گیا تو یہ بھی ایسے ہی عاشق ہیں. وہ بھائی سارے آپ جیسے نہیں ہوتے. پیسے کی دل میں محبت ہے یا نہیں, اس سے نہیں پتا چلتا کہ آپ پیسہ رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے. یہ پتا جب چلتا ہے, چھن جاتا ہے تو غم کتنا ہوتا ہے. میں نے اللہ والوں کو دیکھا ہے, ان کے کاروبار میں لاکھوں روپے ڈوب گئے, زیرو پہ آگے کھڑے ہو گئے, پھر بھی خوش, کوئی ٹینشن نہیں. کہہ رہے اللہ کا شکر ہے 2 وقت کی روٹی ہے بھائی, کھا رہے ہیں. پھر دوبارہ دے دیا اللہ نے. ہمارے حضرت کا اتنا پیسہ ڈوبا تھا نا, یہ الائنس والا ضیاء الحق کے دور میں آیا تھا, بہت سارے لوگوں نے پیسہ لگایا. جیسے مزاربت اسکینڈل نہیں تھا ابھی, ایک مفتی صاحب تھے, مفتی ہوتے نہیں, ایک تو ہر پاگل سے پاگل کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے. اب تو مجھے کوئی بتایا نا مفتی صاحب میں گھبرانے لگتا ہوں, اللہ خیر کرے. نارمل صاحب ہوتے تو میں مل لیتا, بھائی مفتی صاحب ہے, پتہ نہیں کہاں سے فارغ ہیں. ایک نے اتنا فراڈ کیا میرے ساتھ, ایک بڑے ادارے کا نام لیا, جامعہ فاروقیہ کا. نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک مولوی ہے, بڑی نور چہرے پہ ایسا برس رہا ہے, میرے پاس آیا, میں جامعہ فاروقیہ کا مفتی ہوں. میں مل لیا, میں نے کہا ہوں گے بھائی, تشریف لائیں, عزت بھی کر رہا ہوں, ہر جگہ
منجن بیچتا ہوا نظر آ رہا, بعد میں پتا چلا جامعہ فاروقیہ کا مفتی نہیں ہے یہ, تو مجھے تو خیال ہوا اس کا نام لے کے کمبختہ میں جامعہ فاروقیہ فون کروں, بتاؤں یہ آپ کے نام پہ لوگوں کو الو بنا رہا ہے. ایسا الو بنایا ہوا اس نے لوگوں کو, کوئی نہ مفتی بھی نہیں ہے جامعہ فاروقیہ, کسی کو بنوری ٹاؤن کا مفتی بولتا ہے, کسی کو جامعہ فاروقیہ کا مفتی بولتا ہے, کسی کو فلانے کا مفتی بولتا ہے, اور لوگ پیسے بھی دے رہے ہیں, چندے بھی دے رہے ہیں, اور کام ہے جن چڑیل بھوت بھگانے کا, بس فراڈی ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. تو میرا ارادہ تھا جامعہ فاروقیہ, میں پھر بھول گیا, اب دوبارہ یاد آیا, میں بتاؤں گا یہ آپ کا نام استعمال کر کے لوگوں کو الو بنا رہے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا میں, بیان بات تھی نکل گئی, دماغ سے نکل گئی بات. ہاں, اس کا اب ذہن ہی ہو گیا نا, اس کو ہر ایک ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ غلط نظروں سے دیکھ رہے ہیں. تو ایسے ہی میرے بھائی جو علماء صلحاء نیک لوگ ہوتے ہیں, ہاں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے بہت پیسہ لگایا تھا, الائنس والے ایک آئے تھے, جس طرح یہ نہیں ہے جو ابھی مزاربت والا, اس سے اچھے تھے وہ. جب دیکھا حضرت پیسہ لگا رہے ہیں تو اور بھی لوگوں نے لگایا, بڑے بڑے مالداروں نے لگایا, سب نے ڈیزن پیسہ لگایا اس میں, مارکیٹ سے شارٹ. تو حضرت پہ تو کوئی اثر نہیں ہوا. حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں, کھانے کو تو مل رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. کوئی ذرا سا اتنا ہوتا ہے نا پیشانی پہ ذرا سی لکیر, بس انا للہ و انا الیہ راجعون. چلو پھر حضرت کو اطلاعات آنا شروع ہوئی, فلاں کا انتقال ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ وہ الائنس میں جو پیسہ لگا تھا ڈوبا ہے, ایسے چلے گئے, انتقال ہو, مر گئے. ایک اور کی اطلاع آئی, آج ناظم آباد میں فلاں سیٹھ صاحب تھے, انہوں نے تو پورا ہی لگا دیا تھا, وہ بھی گئے. 3-4 رپورٹیں جب آئی نا, ہم تو ہوتے, ہم کہتے ہائے 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 ہائے, ہم تو ترس آتا نا, ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے بھائی. حضرت کو ترس نہیں آیا. حضرت فرمایا یہ شہدائے الائنس ہیں. یہ کیا ہے؟ ہمارے حضرت بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ قسم کے تھے, خام خواہ کے تکلف نہیں کرتے تھے. مردار پہ مرنے والے ہیں, مرے, دفعہ ہو یہاں سے. کہا کھانے کو مل رہا ہے, روٹی مل رہی ہے, اضافی غریبی ہے, چلی گئی, کیا ہے یار, دیواروں اینٹوں سے دل لگایا ہوا ہے, یہ چلا گیا وہ چلا گیا. بھائی ٹھیک ہے, پیسہ آ رہا تھا ٹھیک ہے, نہیں آ رہا تو کیا ہے, پہلے ہی نکل لیے بھائی, پہلے ہی نکل, زندہ رہ لیتے اسی غربت میں. تھوڑا 4 دن کی ٹینشن ہوتی ہے آدمی کو, یاد رکھو ہر غم, بڑے سے بڑا غم چند دن ہوتا ہے, اس کے بعد بھول بھلائیاں, ان چند دن تک اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے. جوان عورتیں ہوتی ہیں, ان کے جوان شوہر مر جاتے ہیں, گھروں میں برباد ہو گئے, چند دن ہوتا ہے, اس کے بعد اگر صبر کرنا چاہو, نہیں چاہو تو ساری زندگی روتے رہو بیٹھ کے. صبر کرنا چاہو, حدیث ہے صحیح, من یتصبر یصبرہ اللہ, بخاری مسلم کی حدیث ہے. نبی نے فرمایا جو صبر کرنا چاہے گا نا, اللہ اس کو صبر کی توفیق دے کے چھوڑے گا. نبی غلط کہہ سکتے ہیں؟ اگر چاہو, چاہتا کیسے بھائی, یہ سوچے مقدر میں یہی تھا, یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں ہماری نہیں چلے گی, کس کی چلے گی, اللہ کی, اسی میں خیر ہوگی. پھر بھی غم ہوگا, یہ نہیں کہ غم نہ ہو, لیکن چند دن کے بعد کیا ہو جائے گا, نارمل. لیکن آپ لے کے بیٹھ گئے اس کو, ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا, یہ ہر جگہ وہی دکھڑے ہائے 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 کرتے رہو گے تو بس مر جاؤ گے اسی غم میں, ڈپریشن میں جاؤ گے, برین ہیمریج ہوگا. اور پھر لوگ تو کہہ رہے ہوں گے ہائے بیچارہ, ہائے, اللہ نہیں بیچارہ کہے گا, اللہ کو ترس نہیں آئے گا. اللہ کہے گا کوئی اچھی موت, کسی ٹرک کے نیچے آگے مر جاتا نا, شہادت کا اجر دے دیتا میں تجھے, ٹرک کے نیچے آگے مر جاتا, زلزلے میں مر جاتا. مرا کس چیز پہ ہے, کس چیز پہ مرا ہے کم بخت, بھوک سے مرتا تو بھی سمجھ میں آ رہا ہے, بھوک سے مرتا تو بھی سمجھ میں آ رہا ہے. بھائی انسان کو اللہ نے, دیکھو میں اپنے واقعات نہیں سناتا, لیکن کبھی کبھار موٹیویشن کے لیے سنانے پڑ جاتے ہیں. میرے کو بہت نیک نہیں, میرے دوست احباب بیٹھے ہیں, ان کو سب کو پتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں, لیکن بعض دفعہ جو واقعات سنا کے جو موٹیویشن ملتی ہے. آج مجھے دوپہر کو لگی ٹائٹ والی بھوک, اتنی ٹائٹ بھوک پتہ نہیں ایک دم سے کیوں بھڑک اٹھی, حالانکہ میں نے ناشتہ 11:30, 2 پراٹھے اللہ معاف فرمائے, 2 انڈے 2 پراٹھے, ایک ملائی کی پلیٹ کھا گیا تھا آج میں, اللہ معاف فرمائے, توبہ توبہ استغفر اللہ. لیکن بہرحال کھا لیا, اب کیا کریں, ہمارے بھی دل چاہتا ہے کھانے کو. تو وہ پراٹھا بڑا مزے کا تھا, 2 پراٹھے, ایک چائے, ایک ملائی, 2 انڈے, اللہ کے فضل سے نظر نہ لگا دینا بس تم لوگ کہیں, پھوڑ دی ہم نے. میرا خیال تھا مجھے دوپہر کو بھوک نہیں لگے گی, میرا خیال تھا نہیں لگے گی بھوک, اتنا کھا لیا, اب کیا. تو اب کیا ہوا ہے کہ وہ لگ گئی بھائی, 4 بجے اتنی شدید بھوک لگی ہے, اور پھر میں نے کہا بیان بھی کرنا ہے. اب گھر میں تو کھانا وانا ختم, کیونکہ گھر والوں نے ٹائم سے بنایا ہوا تھا, پھوڑ پھاڑ کے برابر کر دیا سب. تو میں پھر سب گھروں میں فون کرتا ہوں کیا ہے, سب سے رپورٹ ملی, کچھ بھی نہیں ہے. پھر میں گھر میں گیا, میں نے کیا کیا, ایک پلیٹ تھی, میں نے کہا کچھ بھی بچا ہوا ہے لے آؤ, کچھ بھی بچا ہوا ہے لے آؤ. تو ایک گھر اس میں وہ تھوڑا سا سالن تھا, ہلکا سا پلیٹ میں نا, شوربہ باقی رہ گیا تھا, اور روٹی بھی رات کی بچی ہوئی. میں اتنا شریف ہوں نہیں جتنا آپ, لیکن ضرورت ہو بھائی یہ بھی کافی ہو جاتا ہے جب بھوک لگ رہی ہو. میں نے وہ رات کی بچی ہوئی روٹی شوربے میں بھیگو, بھوک لگ رہی تھی, بڑا مزہ آ رہا تھا, وہ 2 منٹ میں ختم. میں نے بچوں سے پوچھا اور کچھ ہے, انہوں نے کہا وہ دال بچی ہوئی ہے. میں نے کہا وہ لے آؤ, 2 نوالے دال کے, وہ کھا گیا. میں نے کہا دال کی دیگچی لے آؤ, دیگچی کو رگڑا,
میں نے کہا اب یہ شوربے کی دیگچی لے کر آؤ. شوربے کی دیگچی کو رگڑا ایسے نا پورا شیشے کی طرح چمکایا. میں نے کہا اور کیا ہے, پیٹ بھر رہا ہے نا آہستہ آہستہ, اور بھوک میں سوکھی روٹی بھی مزہ کرتی ہے. اس وقت اللہ کی قسم میں یہ سوچ رہا تھا کہ خدا نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں نا, ہمیں یہ بنتا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو غریب کہیں اور یہ ہے. میں یہ ایسا نہیں کھاتا, اللہ کا فضل ہے میرے پاس. ایسا نہ کل تھے آپ لوگ کوئی نظر نیاز لائیں میرے گھر میں, مجھ سے یہ کھا لیں, ہم نے حلیم پکایا, وہ سب اچھا کھاتے ہیں ہمارے گھر میں. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ فوری طور پر بجائے میں ہوٹل سے منگواؤں, ہوٹل سے پیٹ میرا خراب ہو کے بھی میں نے پوری میڈیسن سے اپنا علاج کیا, میرے پیٹ اب صحیح ہوا ہے. میں نے کہا یار یہ ٹھیک, تو وہ رگڑا, پھر وہ شوربہ رگڑا, پیٹ نہیں بھرا, وہ ظاہر ہے آدھی روٹی میں وہ سب تمام تھوڑا تھوڑا تھا. پھر میں نے کہا دیکھو کچن میں کچھ بھی پرانی دیگچی نکلا ہے نا وہ لے کر آؤ. تو وہ چنے کا سالن مل گیا, وہ کھایا, اتنے میں اللہ کا شکر ہے سیر ہو. اب غم بنتا ہے یا کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو گھر میں, شوربہ بھی نہیں ہے. کیوں؟ بھوک لگ رہی تھی. سمجھ میں, اگر بھوک نہیں لگی ہوتی نا تو توند بھرے ہوئے کے نخرے بہت ہوتے. نہیں مجھے یہ نہیں, میں بچا ہوا سالن نہیں کھاؤں گا, مجھے فریش روٹی چاہیے. بھوک لگتی ہے غربت میں, مالداروں کو بھوک نہیں لگتی, تبھی ان کے مزے برگر. میں غریب نہیں ہوں, وہ اتفاق سے ایسا ہو گیا. تو ہم تو کھاتے فل کھاتے پیتے لوگ ہیں, اللہ کا شکر ہے. لیکن ایک بات کر رہا ہوں نا, 4 بجے 4:30 بجے تو گھر میں سب کھا پی کے ختم ہو چکا ہوتا تھا. لیکن مجھے اس میں اتنا مزہ آیا, اتنا مزہ آیا. میں نے کہا یار دیکھو, بھوک لگ رہی ہو, روٹی ہو, کہیں سے بھی کچھ مل جائے, انسان کو ایسا مزہ آتا ہے نا کھانے میں, تسلی ہو جاتی ہے. تو اگر اللہ نہ کرے کسی کی دولت ڈوب گئی بھائی, تو کھرچن تو گھر سے نکل آئے گی انشاءاللہ. دیگچیوں کو رگڑ رگڑ کے کھا لیا کرو, بہت مزہ آئے گا. اور جب اتنے مزے سے کھاتا ہے صحت کو بھی لگتا ہے. اور وہ 2 پراٹھے گریبی ہو گئے, وہ کیا ہو گئے, وہ گریبی ہو گئے. تو اس لیے میرے بھائی یہ جو موٹیویشنل اسپیکر تمہیں بار بار پیسہ ہی سب کچھ ہے, پیسہ ہی سب کچھ ہے, یہ پاگل ہے, ان کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی. خود تھوڑی دیر کے لیے سوچو, آج اگر کسی حادثے میں اللہ ان سے پیسہ چھین لے, اللہ ان کو زیرو کر دے, پھر کیا منہ دکھائیں گے لوگوں کے سامنے؟ ہم تو بول سکتے ہیں کوئی بات نہیں یار, پیسہ تھا تو بھی خوش تھے, نہیں ہے تو اب کیا کریں گے. صبر بھائی, اللہ جس کو چاہے دے دے, جس سے چاہے لے لے. یہ کہہ سکتے ہیں کوئی بات نہیں بھائی ہم نہیں ہے, غریب ہو گئے, کیا کر سکتے ہیں. لوگ بولیں گے غریبو, بے غیرتو, بے شرمو, کہیں گے نہیں, گالیاں نہیں دیں گے. تم غلام بن کے زندگی گزارو, اب تم اپنے باس کے چمچے بن کے زندگی گزارو, تم ذلیل ہو, تم گھر میں بھی تمہیں عزت نہیں, نہ باپ کہہ رہے ماں بھی وہ عزت کرتی ہے جب بیٹا امیر ہو, ٹھیک ہے, لیکن ہر ماں ایسی نہیں ہے. اب تمہاری ماں بھی تمہاری عزت نہیں کرے گی, نہ باپ عزت کرے گا, نہ اولاد عزت کرے گی. اور ایسے لوگ زیادہ ہیں ہماری سوسائٹی میں, غریب لوگ. تو ایسا پیکج نہ لے کر آؤ سوسائٹی میں جو چند لوگوں کے لیے ہو, میجورٹی کے لیے نہ ہو. پیکج ہمیشہ وہ ہونا چاہیے جو سب کے لیے ہو. تو وہ اسلام نے دیا ہے, کماؤ پیسہ. المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, اللہ کو طاقتور مومن کمزور سے زیادہ محبوب ہے. پیسہ زیادہ ہوگا اسلام ترقی کرے گا, عزت سے سر اٹھا کے جیو گے. لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ صرف تمہاری محنت پہ نہیں, اس میں میرے ارادے کا بھی دخل ہے. میں چاہوں گا تو ہوگا, نہیں چاہوں گا تو نہیں ہوگا. لہذا اگر نہیں ہے تو صبر کرو. کیا سوچ کے صبر؟ موسیٰ کلیم اللہ مسکین تھے, غریب تھے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کے سردار تھے, مسکینوں کے سردار تھے. صرف سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے پاس پیسہ تھا پیغمبروں میں. صحابہ میں چند ایک تھے, 10-12 صحابہ تھے جو کروڑ پتی ارب پتی تھے, باقی سارے کیا تھے, غریب. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم صفہ میں بیٹھا کرتے تھے, ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے علم حاصل کرتے تھے. کبھی ایسی کلاس دیکھی جس میں طلبہ نے ایک دوسرے کی طرف پیٹ کی بھی ہو؟ ہے کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں اتنا کپڑا نہیں ہوتا تھا کہ مکمل ہم اپنا سطر ڈھانپ لیں, تو ایک دوسرے کے سطر پہ نظر نہ پڑ جائے, شرمگاہ پہ نظر نہ پڑ جائے. یہ حالات میں بھائی انہوں نے ٹائم گزارا ہے, اور دنیا پہ اللہ نے ان کی حکومت قائم کی ہے. تو اس لیے کوشش کرو پیسے کی, دل پیسے سے ہرگز مت لگاؤ. دل لگانا ہے صرف اللہ سے, کیونکہ کوئی ابھی وہ بیچارہ انڈیا میں جہاز گرا, وہ سارے شہید جو مسلمان تھے. ہندو کو تو شہید نہیں کہہ سکتے, لیکن سب ختم ہو گیا نا حساب کتاب. تو ہم کہتے ہیں ہائے ہائے بھائی, ہائے ہے کیا, دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی. اور جو حالات وہاں چل رہے ہیں غزہ میں, ان کو دیکھ کے تو خدا کی قسم کوئی غم لگتا نہیں ہے. ان کے دیکھ کے تو اب ویڈیو آئی ہے, کتا ایک بچے کی لاش اٹھا کے بھاگ رہا ہے, جا رہا ہے کھانے کے لیے.
ملبے میں ایک بچے کی لاش دبی ہوئی ہے. تو دنیا میں اتنے بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہیں بھائی, اتنے بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہیں, ہم کیوں کس تسلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک ہی تسلی ہے ہمیں, لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. اللہ کہتے ہیں ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو غافل, جب تمہیں ترس آ رہا ہے تو اللہ کو نہیں آ رہا ہوگا, ہے بھائی؟ اللہ نہیں دیکھ رہا. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ کہہ رہے ہیں مہلت دی ہوئی ہے, ایک دن آنے والا ہے, یہ دنیا دارالامتحان ہے, کرنے دو جو کر رہا ہے, اصل انتقام کب ہوگا؟ آخرت میں نہیں چھوڑوں گا میں. یہ فرعون اور قارون کے واقعات اللہ کیوں سناتے ہیں ہمیں؟ تو جو آخرت کے منکر ہیں ان کی صحت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم آخرت کے منکر نہیں ہیں بھائی, ہم آخرت پہ یقین کرنے والے لوگ ہیں. ہمارا لائف اسٹائل کافر سے الگ ہے, ہمارے سوچنے کا اسٹائل کافر سے الگ ہے. کافر یہی سب کچھ سمجھتا ہے, ہم تو اس کو لفٹ نہیں کراتے اس دنیا کو بھائی. 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے, بیٹھے بیٹھے مر جائے. یوٹیوب پہ ویڈیوز آ کے دیکھو, بیٹھے ہوئے ختم. پھر لوگ وہی تبصرہ کرتے ہیں ایکچولی اصل میں صحتیں ٹھیک نہیں ہیں بھائی. انگریزوں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے, امریکہ میں بھی ہوتا ہے, جاپان میں بھی ہوتا ہے. وہاں بھی ہسپتالوں میں جا کے دیکھو ایسے ایسے پیشنٹ نظر آئیں گے, آدمی کام جاتا ہے. مجھے یاد ہے اب ہم علماء کے ساتھ رہتے تھے تو ہمیں سمجھاتے رہتے تھے جب بھی کسی کا جنازہ دیکھو تو سوچا کرو کل ہمارا بھی جنازہ ہوگا. علماء جو ہے نا وہ آپ کو سوچنے کا زاویہ ٹھیک کرتے ہیں, لیکن دنیا داروں میں بیٹھو گے وہ آپ کا سوچنے کا زاویہ ہی ٹیڑھا کر دیں گے. تو ہمارے محلے میں ایک 70 سال کے بزرگ کا انتقال ہو گیا. ہم تو تبلیغ میں بیٹھا کرتے تھے, ہم جب ان کے جنازے میں جا رہے نا ہمیں بڑی عبرت ہو رہی, یار کل استاد ہمارا بھی ہوگا اسی طریقے سے, دیکھ لے. یہی شریعت نے سمجھایا نا بھائی, بزرگان دین علماء یہی کہتے ہیں جس کا جنازہ ہے تو سوچو کل تمہارا ہوگا. ڈاکٹروں نے مائنڈ ہی چینج کر دیا. اب کیا ہے, ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کل ہمارا بھی, ہم بچپن میں سب شرارتی ہوتے ہیں, ہم بھی تھے, تو ہمیں خیال آ رہا ہے اب شرارتیں چھوڑ دو بھائی, اب انسان کے بچے بن جاؤ. ایسے ہم سوچتے ہوئے جا رہے ہیں, دیکھ لے کل تیرا بھی, تو بھی لیٹا ہوا ہوگا. صحیح ہے, گھنٹیاں بجا کے بھاگنا ختم کر دو. کسی مسلمان کو تکلیف دینا گناہ ہے. بادام توڑنے کے لیے چپل کا استعمال کرو, پتھر کا استعمال مت کرو. بادام کا درخت ہمارے پڑوس میں پتھر مارتے تھے, وہ کسی کے کھوپڑی پہ لگ جاتا تو بھی یہ سوچ رہے چپل مارو, وہ لگ بھی گئی برداشت کر لو گے. پتھر, مجھے یاد ہے اللہ معاف فرمائے, میں نے پتھر مارا, وہ ہمارے گھر کے صحن سے اڑتا ہوا دوسری گلی میں جا کے گرا. میرے والد صاحب نے دیکھ لیا وہ پتھر اڑتا ہوا جا رہا ہے. اس کے بعد جو ابا نے چترول لگائے نا ہمیں, میں بھی اور میرے دوست بھی, بولا کمبختو یہ کسی کے سر پہ لگے گا اس کا سر کھل جائے گا, کیا کر رہے ہو. اس کے بعد ہمیں لگا کہ یہ پتھر زیادہ ہو گیا, یہ تھوڑا جوتا صحیح ہے, آئندہ کیا کریں گے ہم, چپلیں مارے. چپل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لگے تو اتنا مسئلہ نہیں, لیکن چپل بھی تو گئی نا. ہماری کچھ ابا کی چپلوں کی دکان تھوڑی تھی, لیکن خدا کی قسم جو درخت سے چپل مار کے پھل توڑنے کا مزہ ہے وہ ریڑھی سے خریدنے میں نہیں. بادام کا درخت تھا, وہ سڑے ہوئے بادام بھی کچے بھی اس میں سے میٹھا والا حصہ تلاش کر رہے ہیں, کتنا مزہ آتا ہے یار اس میں. تو وہ جو درخت سے پھل توڑ کے کھانے کا مزہ ہے نا وہ ریڑھی سے خرید کے کھانے کا نہیں, اور اس اسٹائل میں توڑ کے کھانے کا وہ ادھر لگا ہوا ہے, ایک نظر آ رہا ہے, پھر یہاں سے آپ مارو وہ گرے اور بھاگو, دوسرا اٹھا کے بھاگ گیا. آج کل بچوں کو پب جی کے علاوہ, پب جی کھیلو تمہاری قسمت میں یہ ہے. لائف تو ہم لوگوں نے بچپن میں انجوائے کیا بھائی, اور جب بارشیں ہوتی تھی کیچڑ اٹھا اٹھا کے جو چپیڑے پڑتے تھے نا ایک دوسرے کے منہ پہ, طبیعت سے جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے, اٹھایا کیچڑ پٹاخ کر کے لیپ دیا, پورا بھاگ رہے ہیں, وہ لیپے گا. بچوں کے آج کل یہ سارے مزے کیا ہو گئے, ختم. مٹی بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. خیر کہاں, یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے. خیر جنازہ جا رہا ہے تو ہمیں بھی اب خیال آ رہا ہے, یا اللہ ہم بھی اب انسان کے بچے بنیں گے, نماز پابندی سے پڑھیں گے, امی ابو کا کہنا مانیں گے. یہی ہوتا ہے نا جنازے میں. لیکن زمانہ اسی وقت بدلنا شروع ہو گیا تھا. انکل کو دفنایا, دفناتے ہوئے باتیں کیا ہو رہی ہیں, ابے یار آج کل یہ ڈالڈے نے مسئلے خراب کیے. یار عثمان بھائی یہ ہمیشہ بچتا ہے, اس کو وہ کر دیں کوئی, ٹھیک ہے نا, یہ اس کو سیٹ کر دیں. تو ہم یہ فوراً کیا, یار یہ ڈالڈا ہے جو سارے کیا کر رہا ہے مسائل. ابے آج کل چینی نے بڑے مسئلے کیے ہوئے. میں سوچ رہا تھا یار بجائے اس کے کہ آپ عبرت حاصل کرو, آج یہ انکل گئے ہیں, کل ہم نے جانا ہے, ساری بلی ڈالڈا پہ ڈال رہے ہو, کوکنگ آئل پہ ڈال رہے ہو. ایکچولی ایکسرسائز نہیں ہے آج کل. ایکچولی کیا نہیں ہے, بڈھے بڈھے بھی جو 75 سال کے تھے وہ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں. کرو یہ باتیں, یہ موقع نہیں ہے, یہ کلینک میں بیٹھ کے کرو, ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں بیٹھ کے کرو. یہ موقع یہ باتیں کرنے کا نہیں ہے, یہ موقع یہ باتیں کرنے کا ہے بھائی. ڈالڈا ہو یا دیسی گھی ہو, دیسی گھی والے کیا نہیں مرتے کیا ہے بھائی, وہ بھی تو مرتے ہیں.
یہ موقع یہ سوچنے کا نہیں ہے ڈالڈا کا قصور ہے یا دیسی گھی کا قصور ہے یا ایکسرسائز نہیں کرتے تھے 70 میں بھی نہیں گئے, اب کب جائیں گے؟ 70 میں بھی تو چلتا ہے اتنا, تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے, اللہ سب کو 70 والوں کو 90 تک زندہ رکھے, 100 تک زندہ رکھے, لیکن یہ موقع یہ باتیں کرنے کا نہیں ہے, یہ بہت غلط ہے. ایک اللہ نے آپ کو عبرت کا موقع دیا اور آپ اس موقع پہ کیا کر رہے ہو؟ صحت کی باتیں شروع کر دی. تبھی تو شریعت میں جنازہ پڑھنے کا حکم ہے کہ دعا مانگو اس کے لیے مغفرت کی, آخرت کا سفر ہے, قبر میں دائیں کروٹ پہ لٹاؤ, پھر دعا مانگو اس کے لیے, اس کے سوال و جواب شروع ہونے والا ہے. اور سوچو کل ہم نے بھی یہاں, نبی نے کیا فرمایا, قبرستان جایا کرو پابندی کے ساتھ. حدیث میں الفاظ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں حدیث کا مفہوم. کیوں؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ, یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. ڈاکٹر جب قبرستان جاتا ہے تو آخرت کی یاد نہیں آتی اس کو, وہ پتہ ہے کیا سوچتا ہے؟ جو ریشو چل رہا ہے, جو قبروں پہ عمریں لکھی ہوئی ہیں 20-25, اٹ مینس کہ ہماری جو اوسط عمر ہے, ریشو ہے, وہ 50+ چل رہا ہے. تو اب میں چونکہ 50 کا ہو گیا ہوں تو مجھے اب کیئر کرنا شروع. ابے بھائی یہ کام تو کلینک میں کر رہی ہے ضرور, یہ بھی ضروری ہے, یہ یہاں کا نہیں ہے. نبی نے قبرستان رپورٹیں طلب کرنے کے لیے جانے کا حکم نہیں دیا کہ وہاں جا کے رپورٹ طلب کرو, رپورٹیں لکھو کہ کتنے اس میں لیڈیز ہیں, کتنے جینٹس ہیں, اس میں کتنے کیوں مرے اور کتنے اس وجہ سے کیوں مرے. بھائی قبرستان بہترین موقع ہے آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے کہ آپ نے سنا دولت دولت دولت, یوٹیوب پہ دیکھا ہر وقت گڈیوں کو گھما گھما کے پنکھے سے ہلا رہے ہیں, اپنے ہوا دے رہے ہیں اپنے آپ کو, گاڑیاں دکھا رہے ہیں. تو یہ سوچنے کے لیے قبرستان ہے بھائی, وہ بھی ایک دنیا ہے, یہ بھی ایک, بولو یہ بھی ایک دنیا. آنا کہاں ہے؟ یہاں. اس سے سکون ملے گا, سکون. پیسہ ہے ٹھیک ہے, اگر ہے بھی تو اس کے لیے تیاری کرو, اس قبر کے لیے. نہیں ہے صبر کا ثواب حاصل کرو. صابر شاکر دونوں کہاں جائیں گے؟ جنت میں. شکر کرتا ہے وہ بھی, جو صبر کرتا ہے وہ بھی. اور پتہ ہے شکر سے زیادہ ثواب صبر کا ہے. ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے یقین ہے میں جنت میں جاؤں گا. اس کی بیوی نے کہا کیوں؟ نہیں ہم دونوں جنت میں جائیں گے. سوری, بیوی نے شوہر سے کہا مجھے یقین ہے ہم دونوں جنت میں جائیں گے. اس نے کہا کیوں؟ کہتی تو اپنی شکل دیکھ شیشے میں. کہا اس ڈیزائن کو میں برداشت کر کے صبر کر رہی ہوں, لہذا میں کہاں جاؤں گی؟ اور تو مجھ جیسی خوبصورت کو دیکھ کے شکر کر تو کہاں جائے گا؟ ہر عورت کو ناز ہوتا ہے نا کہ میں ہوں دنیا کی سب سے حسین. تو اس لیے قبرستان جا کے کیا سوچنا ہے, یہ نہیں کہ ایکچولی یہ کولیسٹرول, یہ کلینک کی باتیں ہیں. یہاں جا کے بھائی ایک سب نے کہاں آنا ہے, اور سارے کولیسٹرول کی وجہ سے ہارٹ اٹیک سے نہیں گئے ہوئے ہوتے, بہت سے تمام تر احتیاطیں کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. جہاز کریش ہو گیا ہوتا ہے, جاپان میں بھی ٹرینوں کے حادثے ہوتے ہیں, اور جب جاپان میں ہوتا ہے نا تو وہ جاپان کے حساب سے ہوتا ہے. ہماری لوکل ٹرینیں ٹکراتی بھی ہیں نا تو ٹکر ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے, ان کا پتہ چل جاتا ہے آگے سے ٹرین آ رہی ہے, اسپیڈ ہی نہیں ہوتی, وہ پہلے سے پٹری سے خود ہی اتر جاتی ہے. وہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے آگے پٹری ٹوٹی ہوئی ہے, گائے کھڑی ہوئی ہے, یہ ہے وہ ہے, کافی سمجھ جاتے ہیں لوگ. جاپان میں ایسا نہیں ہوتا, 400 500 300 کلومیٹر فاسٹ ٹرینیں, جو اللہ نہ کرے جب ٹریک سے اتری گئے سب کچومڑ بن گیا. لیکن وہ میڈیا پہ نہیں ڈالتے یہ سب چیزیں. تو وہاں ایسا ہوتا ہے بھائی, اور ان کے ٹیکے بھی بڑے زبردست. غلط ٹیکا لگا تو وہ سچی مچی کا غلط ہوتا ہے. وہ ہمارا تو ڈاکٹر جس کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے اتفاق سے وہ صحیح ہوتا ہے, اتفاق سے وہ کیا ہوتا ہے. ہمارے تو زہر بھی خالص نہیں ہے بھائی. کتنے لوگوں نے خودکشی کی بچ گئے کیونکہ وہ زہر خالص ہی نہیں تھا. جاپان میں ایسا نہیں ہے, جب زہر ہے 100% موت ہے اس میں. تو زہر